پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، وہ جنرل فیض حمید ہے، جو پاکستان کو تباہ کر کے گیا، جس نے گود لیا ہوا تھا تحریک انصاف کو۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کل، میں حامد میر پروگرام دیکھ رہا تھا ان کا جیو پہ، وہ اطلت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ فیض حمید ان کے گھر پہ آیا اور اس کو کہا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دو، تمہیں ہائی کورٹ کا ہم چیف جسٹس بنا دیں گے۔ اور اس وقت کے وہ جو تھے عاصم صاحب، جنرل عاصم تھے، وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت، جن پر وہ جو سی پیک کے انچارج تھے باجوہ صاحب، پوچھے نا کدھر گئے؟ وہ بیٹھے تھے سی پیک پہ، میں تو نہیں بیٹھا تھا۔ آج جو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے جو جینا دشوار ہو گیا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا آئی ایم ایف کے معاہدوں کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا پاکستان کے تباہی کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا یہ سارا ذمہ ہم ہی پر آتا ہے کہ آپ ایک طرف نواز شریف کو رات کے اندھیروں میں جا کے آپ فیصلے کر کے آپ نواز شریف کو باہر نکال دیتے ہیں؟ وہ آتا ہے گرفتاری دینے کے لیے کہ جیل برو تحریک کے لیے، پھر آئیں قاسم کو اور اپنے بیٹوں کو بلوائے، لندن سے کیوں نہیں بلواتا؟ جو پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، وہ جنرل فیض حمید ہے، جو پاکستان کو تباہ کر کے گیا، جس نے گود لیا ہوا تھا تحریک انصاف کو، اور وہی تحریک انصاف جو پاکستان کی تباہی کا موجب بنی۔ آج آپ دیکھ لیں کس نے کس نے اختیار دیا ہے عارف علوی کو کہ ایوان صدر کی تذلیل کرتا پھرے؟ خود تو آپ لوگ گندے ہو ہی ہو، آئینی اداروں کو جس کی آپ کو سینکٹریٹی کا بالکل احترام نہیں ہے۔ جنرل مجھے بتائیں کہ یہ کس نے عارف علوی کو اختیار دیا ہے کہ الیکشن کی تحریک کا اعلان کرتا پھر؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ہمارے لوگوں، آپ کہتے تھے آگے اس وقت کہ جی کدھر ہے نواز شریف، اگر گھنٹے کے اندر اگر عدالت میں نہیں آتا تو اس کو پکڑ کے لائیں، گھسیٹ کے لے کر آئیں۔ کیا عمران خان کسی کی پھوپھی کا بیٹا ہے؟ کیا وہ آئین سے اوپر ہے؟ کیا وہ اداروں سے اوپر ہے؟ کیا آپ لوگ سب ان سے تنخواہ لیتے ہیں؟ کیا آپ ترلے کر رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں؟ آئین اور ادارے، یہ جو آئین ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اگر شاہد خاقان عباسی ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے، ان کے نان بیلیبل آرڈرز ایشو کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان کے لیے سہولتیں دی جاتی ہیں کہ عالیجہ آپ آئیں، آپ عالیجہ آ کے عدالت عظمیٰ میں پیش ہو جائیں، آپ کے احترام میں ہم بیٹھیں یہاں پہ رات کے 12 بجے۔ آپ کو یہ کس نے آئینی اختیار دیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں؟ آپ کے شہنشاہ ہیں کہ آپ کا عمران نیازی کا فرمان پورا ہو اور پاکستان کے 138 ارب روپیہ الیکشنوں میں جونکیں، پھر الیکشنوں کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد الیکشن اور پھر 80 ارب روپیہ لگے؟ کیا پاکستان کے غریب لوگوں کے پیسے انہی کاموں کے لیے لگے؟ پہلے تو تم نے عمران نیازی ان کی قبر کھودی پاکستان کی عوام کے لیے، تم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، حکومت لائے گی تمہارے اس پروپیگنڈے کو جو تم نے پروپیگنڈا کیا، جو تم نے غلط معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ تم نے پاکستان کی سوورنٹی کو بیچا، تم نے پاکستان کی عزت کو بیچ کے رکھ دیا۔ اب تم لوٹ مار کی باتیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز کیے تھے اپنے وہ پٹھے کے ذریعے سے، وہ موٹا کیا نام تھا اس کا، کالے سے منہ والا، مجھے اس کا نام نہیں آتا، ہاں جی، شہزاد اکبر، دیکھو غلط آدمی نے نام ہی نہیں منہ تے چڑھ دیا۔ شہزاد اکبر کے ذریعے 40 ارب روپے کا پاکستان کو ٹیکہ لگا تمہاری جو خود پرستی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے 40 ارب روپیہ تم نے لگایا، اور وہاں پہ تمہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد تم نے بے شمار کیسز کیے وہاں پہ، تو اللہ کے فضل سے وہاں پہ کون سے کوئی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو فیض حمید کے کہنے پر فیصلے دے دیں گے؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کل، میں
حامد میر سے پروگرام دیکھ رہا تھا ان کا جیو پہ، وہ طلت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ فیض حمید ان کے گھر پہ آیا اور اس کو کہا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دو، تمہیں ہائی کورٹ کا ہم چیف جسٹس بنا دیں گے۔ میں عدالت عظمیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس پہ 100 موٹو لیا جائے کہ ایک سابقہ جج جس نے اپنی ضمیر کا سودا نہیں کیا، جس نے آئین پاکستان کو نہیں توڑا، اس نے وہی کہا جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو قوانین میں لکھا ہوا ہے۔ فیض حمید ان کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دیں تو آپ کو ایلیویٹ کر دیا جائے، آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا جائے گا۔ کیا یار یہ پاکستان رہ گیا تھا؟ کیا کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ یہ نواز شریف کا یہ قصور تھا کہ جس کے دور میں اب کریں 3.5 سال کا موازنہ نواز شریف کے ساتھ، 2013 اگست 17 تک نواز شریف صاحب کا دور رہا، اس کے بعد جنرل فیض حمید کا دور رہا، جنرل فیض حمید کا دور عمران نیازی کے ساتھ ختم ہوا۔ یہ دونوں نے مل کر پاکستان کو تباہ کیا۔ یہ موازنہ کریں جنرل فیض حمید عمران خان ورسز محمد نواز شریف، موٹر ویز بنتی ہیں، چائنا سے انویسٹمنٹ آتی ہے سی پیک کے ذریعے، یہ روکتے ہیں، یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت کے وہ جو تھے عاصم صاحب، جنرل عاصم تھے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت، جن پر وہ جو سی پیک کے انچارج تھے باجوہ صاحب، پوچھے نا کدھر گئے؟ وہ بیٹھے تھے سی پیک پہ، میں تو نہیں بیٹھا تھا۔ کیا پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہم ہیں؟ کیا آج جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں؟